ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نابالغ بچوں سے کام کا بول سکتا ہے؟ نہیں، نابالغ بچوں سے کام لینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں جو مدرسہ ہے قریب میں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو بولے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. بچہ جو بالغ ہوگا اس سے آپ خدمت لے سکتے ہیں. نابالغ بچے سے خدمت صرف والدین لے سکتے ہیں، یا والدین کسی کو خصوصی اجازت دیں. اور والدین کے لیے کسی کو اجازت دینا بھی جائز نہیں ہے. ایک صورت میں اجازت دینا جائز ہے کہ تربیت پیش نظر ہو. مثلا کسی استاذ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ خدمت لیا کریں تاکہ اس میں بڑوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. اس کے علاوہ اگر ویسے ہی والدین بھی نابالغ بچے کو کسی کے حوالے کر دیں گے ویسے ہی کہ اس سے خدمت لیا کرو، فالتو پڑا رہتا ہے، تو یہ والدین کے لیے بھی جائز نہیں ہے. نابالغ بچے کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اس کے جو ایک ذاتی زندگی ہے نا، اس کو اس کی یعنی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے کام کرے گا تو شریعت اس کی مرضی کو مرضی نہیں مانتی. نہ وہ ابھی دیکھو کل ایک بچہ آیا، والد صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے کہ اس نے اتنے پیسے جمع کیے تھے صدقے کے، تو وہ اس نے لفافے میں ڈال کے مجھے دیے کہ یہ کسی غریب کو دے دیں. تو میں نے وہ پیسے واپس کر دیے. میں نے کہا یہ نابالغ بچے کے پیسے ہیں، نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. تو ابا نے اگر بچے کو سکھانا ہے صدقہ کرنا تو پھر ابا بچے کو پیسے دے دیا کریں، لیکن نیت یہ رکھیں کہ یہ میرے ہی پیسے ہوں گے. پھر بچہ خود بھی کھائے، اس سے صدقہ بھی کرے، تو اس سے صدقے کی عادت بھی پڑے گی اور جو ہے ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر بچے کو مالک بنا دیا تو بچہ صدقہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہ سمجھ ہے وہ. تو شریعت نے یہ بچے کو رائٹ اس لیے دیا کہ لوگ بچوں کو بیوقوف بنا کے پتہ نہیں کیا لے لیتے اس سے، سب کچھ صدقے ودقے کے نام پہ نا اس کی پوری جائیدادیں ہڑپ کر جاتے کہ بیٹا سائن کر دو یہاں، یہ پراپرٹی مجھے دے دو. بچہ تو نہ سمجھ ہے، تو شریعت نے کہا نہیں. تو بچے سے جسمانی خدمت بھی نہیں لے سکتے جب تک اس کے والدین کی اجازت نہ ہو، اور مالی خدمت بھی نہیں لے سکتے. میرے بھائی مفتی صاحب آپ نے کہا تھا یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں تو ٹیچر پر فوکس نہ رکھیں اور پڑھ کر واپس چلے جائیں. اور اگر مفتی صاحب کسی لڑکی سے لیکچر سمجھنا ہو تو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ لڑکوں سے پوچھنا بیکار ہوتا ہے. لڑکیوں سے مت پوچھیں، جوان لڑکیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکچر سمجھنے کے لیے بہت سارے لڑکے بھی دنیا میں کائنات میں موجود ہیں. یہ کہنا کہ لڑکوں کو لڑکے نہیں سمجھا پاتے جھوٹ ہے بالکل. خام خواہ کی فضول شیطان نے آپ کے سامنے ایک گناہ کو مزین کر کے جوان لڑکیوں سے فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اور لڑکی کا سمجھایا ہوا زیادہ اچھا سمجھ میں، ہاں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا، ظاہر ہے. اللہ کا سمجھایا ہوا بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اس کے رسول نے جوان عورتوں سے اختلاط کی اجازت نہیں دی. تو لیکچر کے چکر میں فریکچر مت کرو اپنا، ٹھیک ہے نا، اپنے کیریئر کا فریکچر مت کرو. میرے بھائی مشاہدے میں آتا یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے کچھ جوان لڑکے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیان سننے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ضعیف اور معذور افراد کو پرابلم ہوتی. بھائی یہ مسجد ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل یہاں لا کے لوگ بیڈ بھی رکھ دیں گے، گدے رکھ دیں گے، وہاں جا کے سو گئے، پھر چائے کے قہوے خانے بھی کھل جائیں گے. یہ کرسیوں کا رواج تو مسجد میں ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف ضعیف لوگوں کے لیے، جن کے لیے زمین پہ بیٹھنا ناممکن ہے، ان کے لیے رکھا کریں. جوان آدمی کرسی پہ نہ بیٹھے، ورنہ یہ عیسائیوں کے چرچ جیسی مسجدیں بن جائیں گی. ان میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ایک اسٹیج ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مسجد میں، جو مسجد کی سادگی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ سادگی ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم. سعودیہ میں تو شروع ہو گیا یہ، وہاں تو پہلی صفوں میں جو ہے نا باقاعدہ وہ پوری صف میں ہی انہوں نے وہ لگا دیے ٹیک لگانے کے لیے. تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کیا ہو گیا. تو صدیوں میں مسلمانوں کی مسجدوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسجدوں میں ٹیک لگانے کی جگہوں صفوں میں صفیں تو سیدھی ایسی ہی ہونی چاہیے بالکل. اب یہی ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں نیچے گدیاں بھی آ جائیں گی اس کے، کہ بھئی زمین پہ بعض لوگوں کو جیسے ٹیک لگائے بغیر بیٹھے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو کولے زمین پہ ٹکاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے. تو ان کو کیا چاہیے، وہ بعض لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان میں گوشت نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو زمین پہ کیا چاہیے؟ گدے چاہیے. تو کچھ منٹ میں کیا ہو جائے گا، پتلے لوگوں کے لیے گدیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ان سے زمین بیٹھا نہیں جاتا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے بھائی ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں، ٹیک تو لگاتے ہیں، مگر اٹھا نہیں جاتا. تو پھر ان کے لیے کرسیاں آ جائیں گی. یہی ہوگا، صوفے پہ امام بیٹھا ہوا ہوگا اور کرسیوں پہ وہی چرچ والا حساب ہو جائے گا. تو یہ کرسیوں والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے کرسیاں. چند ایک بہت جو بیچارے بوڑھے لوگ ہیں یا کوئی بیمار ہو اس کے لیے ٹھیک ہے کنارے پر. باقی جوان آدمی کو جو ہے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں کرسی پر بیٹھے.
اگر کوئی بہن بولے کہ مجھ کو وراثت میں حصہ نہیں لینا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ کیونکہ وراثت تو اللہ کا حکم ہے, بہن کو وراثت مانگ کر لینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. یہ جو بہن بولتی ہے نا مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے, غیرت مند بھائی کو چاہیے پھر بھی دے اس کو حصہ. یہ بہنوں کا یہ بیان اس زمانے میں معتبر نہیں ہے. کل بھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا, بہن نے معاف کر دیا. میں نے کہا کیوں معاف کر دیا بھائی؟ 1 کروڑ روپے کون معاف کرتا ہے آج کل؟ اس کو پکڑاؤ پیسے, اس کے وراثت اس کے ہاتھ میں دو, ہینڈ اوور کرو, پھر وہ واپس آپ کو ہدیہ دے دے تو کھاؤ, پھر مجھے بھی دعوت میں بلاؤ آپ, میں بھی کھاؤں گا, پھر وہ حلال ہے. یہ جو ٹوپی ڈراموں والی معافی ہے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اتنی بڑی رقم کیسے معاف کرے گا کوئی بھائی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ وراثت میں ہے کتنا, اس کے فائدے کیا ہیں, تو وہ ویسے ہی اوپر سے معاف کر رہی ہوتی ہے. میرے 2 بچے ہیں, میاں اور بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں, کرائے کے گھر میں ہوں. اب گھر بنانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ پہلے ہی دونوں بچوں کو نانی سنبھال رہی ہے, اس وجہ سے اگر بچہ پیدا نہ ہو تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی اولاد کو روکنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اولاد ہوگی, اللہ گھر کا انتظام انشاءاللہ کرے گا. یہ جب اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کرتا ہے تو جیسے روٹی کی ضرورت ہے, رہائش کی بھی ضرورت ہے نا بچوں کو, تو اس بیس پہ نسل نہ روکیں. باقی دونوں جو جاب کر رہے ہیں تو صرف شوہر جاب کر لے, اللہ اسی میں انشاءاللہ برکت دے گا. کچھ توکل کرنا سیکھیں, کیلکولیٹر کو اٹھا کے پھینک دیں. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے یہ گنتیاں سکھا دی ہیں, پہلے تو غریبوں کے بھی ہوتے تھے, مالداروں کے بھی ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں غریب مانگ رہے ہوتے تھے میرے 5 بچے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے دے دو, تو کوئی یہ تانا نہیں دیتا کہ ہیں کیوں جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کبھی کسی نے دیکھا کوئی؟ بھائی ہو گئے, اللہ نے دے دیے بس. بلکہ غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کے ساتھ کمانے کے قابل بن جاتا ہے. تو کب تک یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کب تک کماؤ گے؟ تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہونا شروع ہو جاؤ گے, پھر کون کما کے کھلائے گا؟ پھر زکاتوں پہ اور ٹرسٹوں پہ پلو گے. تو اولاد ہوگی تو وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد کھاتی ہے, صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کھاتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد تو کمائی کا بہترین ذریعہ ہے. میرا اس پر پورا ایک بیان ریکارڈ کیا تھا میں نے کہ اس وقت جو اکنامکس کے ماہرین ہیں ان کی جو جدید تحقیق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے پہلے 3 اصول تھے نا, وہ میں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا. ایک تو کام, یعنی کام کرنے والے افراد, اور دوسرا وسائل, اور تیسری بھی ایک چیز تھی ہنر یا کوئی ایسی, مجھے ابھی پورا میں نے وہ اکنامکس کی پوری رپورٹ پیش کی. اب پتہ ہے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ورکرز ہونے چاہیے بس. سمجھ رہے ہو؟ یعنی جہاں آبادی کی کثرت ہوگی, کام کرنے والے لوگ, وسائل کی بھی کمی نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ آپ آج دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کل کمانے کے وسائل کون کون سے ہوں گے, یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. تو کمانے والے افراد اگر آپ کے گھر میں ہو گئے پیدا تو وہ خود بخود کمائی بڑھے گی. افراد نہیں ہے تو وسائل جتنے مرضی بڑھ جائیں آپ کو ان وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو افراد پر کو زیادہ زور لگانا چاہیے. بچے پیدا کرو تاکہ کمانے والے افراد زیادہ ہوں اور کھانے والے کم پڑ جائیں. بچہ ایک وقت تک کھاتا ہے لیکن کھانے کی عمر اس کی کم ہوتی ہے, کمانے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بکریاں پالی ہوئی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہو یار ان کے ایک بچہ پیدا ہو گیا بکری کا تو 1 کلو گندم روزانہ کھا جاتا ہے, 2 ہو گئے تو 2 کلو کھا جائیں گے, یہ تو مجھے ہی کھا جائے گا. کبھی یہ سوچ کے کسی غریب آدمی نے جانوروں کی نسل روکی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ جتنا کھائے گا اس سے زیادہ کما کے دے گا, یہ بکے گا ٹائٹ طریقے سے. تو اولاد تو جتنا اولاد پہ خرچ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کما کے دیتی ہے اولاد. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت امیر آدمی سے زیادہ ہے. ایک سے زیادہ تراویح ایک مسجد میں مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی مختلف جماعتیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ان کو ختم کر دیا اور تمام صحابہ نے اس فیصلے کو مانا. اس کے بعد سے لے کر آج تک امت کا یہی عمل ہے. لہذا مسجد کے اندر تراویح کی صرف ایک جماعت ہوگی, دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہے, خلفائے راشدین کے اس عمل کی وجہ سے, فیصلے کی وجہ سے. ہاں مسجد سے باہر آپ کر لیں دوسری جماعت, تمبو لگا کے کہیں اور چلے جائیں, صحیح ہے نا, کسی فلیٹ میں کر لیں. مسجد کی رونق کو خراب نہ کریں, کیونکہ تراویح کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ مسجد کو بارونق بنانا. رمضان میں مسجدیں کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے تراویح مسجد میں آگے پڑھنا بہرحال افضل ہے. حضرت علی جب تراویح کی نماز دیکھتے تھے کہتے تھے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. تو مسجد میں آگے پڑھنا افضل ہے, باقی گھر میں پڑھ سکتے ہیں, اخپل طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے دوران نمازی کے کتنے آگے سے 2 صفیں
تقریباً ٹوٹل 3 صفحے ہو جائیں گی نا, نمازی والی ملا کے آگے سے گزر سکتے ہیں آپ. اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور موبائل نمبر. ابے بینک اکاؤنٹ ایسے کھلے عام تھوڑی بتایا جاتا ہے. جس نے کوئی زکوٰۃ وغیرہ بھیجنی ہو تو مجھ سے چھپڑ میں ملنے, میں ان کو اکاؤنٹ بتا دوں گا. کیا حمل ٹھہرنے کے بعد زوجہ کی جی جا سکتے ہیں اگر بیت الخلاؤں میں پہلے سے کچھ افراد ہوں تو انتظار مسجد کے باہر کھڑے ہو کر سکتے ہیں. معتکف جی کر سکتے ہیں. آپ بیت الخلاء گئے, دیکھا وہاں پہلے سے بندہ موجود ہے تو آپ وہیں کھڑے رہیں. اس کے لیے مسجد میں آنا آپ کے لیے اعتکاف کی حالت کی بات ہو رہی ہے, ضروری نہیں. اور اس کو اللہ کا واسطہ آپ ضرور دیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. اڑنے والے پرندے پال سکتے ہیں, مثلا طوطا وغیرہ, جی پال سکتے ہیں. ناپاک کپڑے مسجد میں رکھ سکتے ہیں, نہیں. اگر سوکھ گئی ہے نجاست تو پھر ایک شاپر میں ڈال کے, ویسے یہ اچھا نہیں ہے مسجد میں گندگی. اگر کوئی کپڑے ناپاک ہو گئے نا تو جلد سے جلد اس کو مسجد سے باہر نکالیں اور دھو کے لے کر آئیں. کیا نکاح کرنا اسلام میں فرض ہے؟ اگر گناہ کا خطرہ ہو تو فرض ہے, اگر گناہ کا خطرہ نہ ہو تو سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ جو نہیں کرو گے تو قابل ملامت ہوگا, برا بلا کہا جائے گا, شرم نہیں آتی ابھی تک چھڑے چھاڑ گھوم رہا ہے. لیکن یاد رکھو بعض دفعہ لوگ کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوتا, تو عمومی طور پر تو کہا جائے گا کہ نکاح نہ کرنا برا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو خاص اس آدمی کو جا کے لتاڑنا یہ درست نہیں ہے. یہ کہ اس کا نجی معاملہ ہے, اس میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ نہیں کر رہا تو جائے, نہیں کرے. ایک عمومی مسئلہ بیان کیا جائے گا, بھائی کر لینا چاہیے. اب کوئی نہیں کر رہا, اس کی 10 مجبوریاں ہوتی ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جو میری سنت پر نہ چلے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ جی. اعتکاف والے اگر وضو میں شک ہو کہ قائم ہے یا نہیں تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں. اگر نہیں, ویسے مسجد سے باہر دوبارہ تازہ وضو کے لیے تو جا سکتے ہیں, مگر وضو قائم ہوتا ہے, وضو شک سے ٹوٹتا نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارے ابا کے کرائے پر فیکٹری لیا اور مشین ڈالی اور مزدوروں کو رکھا, لیکن کچھ عرصے بعد ابا نے اپنے 3 بیٹوں کو لگا دیا اپنے ساتھ, جس کے بعد فیکٹری بہت کامیاب ہوئی. آج کروڑوں کی ملکیت اور اپنی ہے. آج وہ 3 بیٹے کہتے ہیں کہ فیکٹری ہماری محنت ہے, محنت سے کامیاب ہوئی تھی, تو اس میں صرف ہمارا حصہ, باقی بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. جب ایک بھائی اور 2 بہنیں بھی ہیں گھر میں, کیا ان تینوں بھائیوں کا دعویٰ صحیح ہے؟ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا, تو آپ بھائی بہنوں کو بھی سب کچھ ملے گا جتنا آپ کو مل رہا ہے, اور آپ کو اس کے علاوہ گناہ بھی ملے گا ایسی باتیں کرنے پر. ابا کا کاروبار کو اگر بیٹے آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچا دیں تو اس سے ان کا وراثت میں حصہ بڑھتا نہیں ہے. یہ بہت ہوتا ہے آج کل. ابا نے بزنس شروع کیا, ایک بیٹے نے اس کو آسمان تک پہنچا دیا, تو ابا کا جب انتقال ہوگا تو اس کاروبار میں تمام بہن بھائی اپنے حصے کے بقدر شریک ہوں گے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو ثواب بہت ملے گا, یہ ذہن میں رکھیں.